رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت ہے سورۃ نور کی 43. اگر آپ نکال لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا خوبصورت انداز ہے نا. تم نے دیکھا نہیں یا تم نے دیکھا؟ تو انسان پوچھتا ہے کیا، کس کو؟ ہاں دیکھا. الم ترى، تم دیکھتے تو ہو. ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی یزجی چلاتا ہے، سحابن بادلوں کو. آپ نے پڑھا ہوگا کہ بادلوں کے کئی نام ہیں، قرآن پاک میں آتے ہیں، لیکن سحاب ایک عام نام ہے جسے انگریزی میں کلاؤڈ کہتے ہیں. انگریزی میں بھی بادلوں کے کئی نام ہیں، لیکن ہر بادل کے لیے ایک جنرل نیم کیا ہے؟ کلاؤڈ. تو سحاب عربی میں عام بادل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بادلوں کو چلاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بادل کیسے بنتے ہیں؟ سمندر کے پانی پر جب سورج کی روشنی پڑتی تو بھاپ بن کے پانی اوپر اٹھتا ہے، نیچے سے بھاپ اٹھتی، پھر وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن کے پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں خاص ڈائریکشن پہ. اس کا نام ہے یزجی. پھر وہ ایک خاص مقام تک چلتے جاتے الگ الگ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر ان میں الفت ڈالتا ہے. الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، اٹریکشن. ایلاف، مانوس کرتا ہے ان کو، باہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں؟ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کو رکام بنا دیتا ہے. رکام کہتے ہیں کسی چیز کو تہ برتہ. آپ نے آیت پڑھی ہوگی فَيَرْكُمُهُ فِي نَارِ جہنم، تہ بتہ جہنم میں پھینکے گا اللہ تعالیٰ نا جہنم والوں کو. وہاں بھی یرکمو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک. ثم یجعلہ رکاما، اب وہ جب ادھر ادھر کے سارے بادل آ کے اکٹھے ملاپ ہوتا ہے، اوپر نیچے آتے جاتے ہیں اور ایک رکام بن جاتے ہیں، ایک پہاڑ کی طرح بن جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے، ان جمع شدہ بادلوں سے نکلتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے آسمان سے، مِن جِبَالٍ، پہاڑوں میں سے، یعنی آسمان پر بھی بادلوں کے پہاڑ ہیں. فیہا، اس میں، من بردن اولے، یعنی جتنا اونچا چلا جاتا ہے نا بادل تو زیادہ اونچائی میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، تو جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں اوپر جا کے. جو بادل نیچے ہوتے ہیں وہ اولے نہیں برساتے. جو بادل اونچے ہوتے ہیں یعنی رکام زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں وہ اوپر جا کے ایٹماسفیئر میں فریز ہو جاتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس پہ چاہتا ہے ان کو پھینکتا ہے. وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. ایک ہی شہر میں کچھ علاقوں میں خوب برف پڑتی ہے اور کچھ علاقے بچ جاتے ہیں، کچھ فصلیں تباہ ہوتی ہیں، کچھ بچ جاتی ہیں. یکادو، قریب ہے، سنا برقی ہی، کہ بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، نگاہیں لے جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پر کم از کم 400 بار بجلی گرتی ہے، اور ایک دن میں 24 گھنٹے میں کئی ہزار بار زمین پہ بجلی گرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان محفوظ رہتے ہیں. میں نے یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ایک دوسرے کے مددگار بنو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اکیلے اکیلے سب بدلیاں ہیں، سحاب ہیں. سحاب سے بارش نہیں برستی. بارش کس سے برستی ہے؟ جب ان میں الفت پیدا ہوتی ہے، ان سحاب میں، اور وہ رکام بن جاتے ہیں، ایک بڑی قوت بن جاتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ، وَدْق کہتے ہیں بارش کا قطرہ، میہ جس کو بولتے ہیں آپ. من خلالی، اس کے اندر سے نکلتا ہے، رکام سے نکلتا ہے. سحاب سے بارش نہیں آتی، اور زیادہ گھنے ہوں تو پھر اولے بھی گرتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اگر بدلیوں کو ہم انڈیویجول سے مثال دیں کہ میں اور آپ اور آپ اور آپ جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب بدلیوں کی شکل میں ادھر ادھر تھے، ہر ایک کے اندر ایک خیر تھی، آپ میں سے ہر ایک اس قابل تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں لا ملایا. یہاں ہوتے ہوئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. دین کے لیے باہم جو محبت پیدا ہوتی ہے. اب میں مہینے بعد آپ کے پاس آتی ہوں یا کم و بیش اتنے ہی، لیکن میں آپ کے بہت زیادہ نام بھی نہیں جانتی، مگر میرے دل میں آپ کے لیے ایک کھچاؤ ہوتا ہے کہ میں آؤں آپ کے پاس.
تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ میں تو اتنا جانتی بھی نہیں، پھر وہ کیا چیز ہے مجھے لے کر آتی ہے. وہ ایک الفت ہے نا جو اللہ نے ڈالی ہے. جب تعلق صرف اللہ کے نام پر ہوتا ہے تو یہ الفت پیدا ہوتی ہے، جو الف بینہ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ الفت پیدا ہوتی ہے ثم یجلو رکاما، پھر سب ہینڈ ان ہینڈ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پر سب مل جاتے ہیں. سوچ ایک ہے، مقصد ایک ہے، منزل ایک ہے. تو یہ تعلق قریب کرتا ہے. اگر یہ قریب رہے گا تو کیا ہوگا؟ پھر بارش برسے گی. بارش برسے گی تو ماحول بدلے گا، پولوشن ختم ہوگی، برائیاں ختم ہوگی اور نئی فضا پیدا ہوگی. زمین کے اوپر بارش برسنے سے خیر ہی خیر ہوتی ہے. ایک بندہ مومن جو من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ بنتا ہے اور خیر کا پیغام لے کر آتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے امن اور بھلائی پیدا ہوتی ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ایسے لوگ زمین اور آسمان میں یاد رکھے جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، بشرا لکم اليوم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے کہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جن کو صرف اللہ کی محبت نے جوڑا. کوئی دنیا کی غرض، مفاد، مقصد کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہیں بیچ میں، نہ کوئی مال ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ کچھ. کیونکہ اگر نام ہی ہوتا تو نام تو ہم جانتے ہوتے نا، کم از کم نام بھی نہیں پتا، پھر بھی محبت ہے. تو اگر یہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے رہے، سچائی کے لیے رہے، نیک مقصد کے لیے رہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے اتنی خیر پھوٹے گی کہ گھروں کے گھر اور معاشرہ روشن ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر خود غرضیاں شامل ہو گئی، مفادات شامل ہو گئے، آپا دھاپی شروع ہو گئی، ہر شخص یہ چاہے کہ میرا نام ہو، میری پہچان ہو، میری ذات ہو، میری خود نمائی ہو، میری شہرت ہو، میں ہوں، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. ایسے لوگ جو اپنے لیے جیتے ہیں دنیا میں بھی محبت نہیں پاتے. یاد رکھیے، خود غرض لوگوں کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. ہم سب کی بھلائی اس میں ہے کہ خود کو گم کر کے، خود کو، میں کو گم کر دیں کس میں؟ اللہ کی ذات میں. اگر ہم سب کا صرف ایک سمپل مقصد انسانیت کی بھلائی ہو تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہیں خیر ہو سکتی ہے. ہماری ساری کوششوں کا مرکز کیا ہو؟ دین کا فائدہ، نہ کہ کوئی اپنا. اور جب انسان دین کا فائدہ سوچ لیتا ہے نا تو پھر خود کو بھلا سکتا ہے، ورنہ خود نہیں بھولتا. چونکہ آپ لوگوں کا اب کورس اینڈ پر آ چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کورس کا مقصد یہ تھا کہ جو دین کی بات سیکھی ہے اس کو آگے کنوے کریں، جس کو عام طور پر آپ کیا بولتے ہیں؟ تبلیغ. ٹھیک ہے؟ تو دین کا میسج یا کوئی بھی میسج پہنچانے کے لیے تبلیغ اور ابلاغ سے کام لینا پڑتا ہے. تو یہ الفاظ اکیڈمی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی بہت اچھی کتابیں چھاپی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگی. یہ ریسنٹلی میرے پاس پہنچی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کی کلاس ختم ہونے سے پہلے اس کو آپ تک پہنچائیں اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج 7 نکالیے. اس کا پرپس تو سمجھ گئے. ابلاغ کون سا باب ہے؟ افعال. اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ متعدی. اور یاد ہے متعدی امراض جو آگے پھیلتی ہیں. ہاں، تو دین بھی پھیلنے والی چیز ہے. یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو جتنا شیئر کریں اتنا اپنا بھی آخرت میں بھلا ہوگا اور دوسرے انسانوں کی دنیا کا بھلا ہوگا اور ان کی آخرت کا بھلا بھی ہوگا. یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں صرف فائدہ ہے. دنیا کی کوئی تجارت ایسی نہیں جس میں صرف فائدہ ہو. دین ایک ایسی تجارت ہے جس میں صرف فائدہ ہے. اولئک یرجون تجارتا لن تبور. یہ ابلاغ جو ہے نا اس کو انگریزی میں کمیونیکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن. آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کمیونیکیشن کی بہت اہمیت ہے. آپ نے لفظ میڈیا بھی سنا ہوگا. میڈیا جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اس کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور آج کوئی بھی بزنس جب شروع ہوتا ہے، خواہ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ہو نا، تو اس کو ایک بہت بڑی چیز بنا دیتے ہیں. کس سے؟ اشتہار کے ذریعے. اور اشتہار دینے کا نام کیا ہے؟ ابلاغ. آپ نے لفظ سنا ہوگا ذرائع ابلاغ.
کیا معنی ہوتا ہے؟ پہنچانے کے ذریعے کیا ہیں؟ تو ہم تو دنیا میں آئے ہی اس لیے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کیوں؟ تاکہ تم سارے انسانوں کے گواہ بنو، سب تک ابلاغ کرو۔ تو ابلاغ کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ یہ باتیں آپ نے کچھ قرآن پاک کی تفسیر میں، کچھ اور مطالعے کے دوران آپ نے پڑھی، سنی، سمجھی ہوگی، لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ کہ انہوں نے ان کو یکجا خوبصورت انداز میں کر دیا ہے، جس سے کلیئر پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ کیسے کام کرنا ہے۔ تو یہ دعویٰ کے سبجیکٹ کا ایک حصہ سمجھیں اس کتاب کو، ٹھیک ہے؟ پیج 7 پہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کتاب اسی لیے سب کے ہاتھ میں دی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی لفظ سمجھنے میں مشکل نہ پائیں۔ مؤثر کا مطلب ہوتا ہے افیکٹو، یعنی جس کا واقعی اثر ہو۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بات تو کرتے ہیں مگر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے نا، یہ مسئلہ کہ نہیں؟ بہت ہے نا، تبلیغ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی تبلیغ کریں، ایسی بات کریں، قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، جو اندر اتر جائے، افیکٹو ہو، تو اس سے دین کا فائدہ ہوگا۔ تو مؤثر ابلاغ کے 3 بنیادی لوازمات ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 سیرت و کردار، اور نمبر 3 مہارتیں، سکلز، نالج، کیریکٹر اور سکلز۔ نالج تو آپ نے حاصل کیا، کیریکٹر آپ کا بنا، اب سکلز آپ کو چاہیے، آگے کیسے بتائیں؟ اور جو کمیونیکیٹ کرنے والا ہوتا ہے نا، یا وہ معلم ہوتا ہے یا داعی ہوتا ہے۔ داعی کون ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا، لوگوں کو انوائٹ کرنے والا، یا اس کو مبلغ کہتے ہیں، یا پھر منتظم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دعوت کا کام صرف تدریس نہیں، دعوت تنظیم سے بھی ہے، اسی لیے منتظم اسی میں شامل ہے۔ آج تک عموماً ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو رجحان رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھائیں گے نا تو ہم بہت بڑا کام کریں گے، اور اگر ہم قرآن پڑھانے کے لیے کرسیاں لگائیں گے تو یہ بہت چھوٹا کام ہوگا، اور اگر کہیں جھاڑو دینے کا کام ہمارے ذمے ہو گیا تو ہم تو مارے گئے۔ نہیں، اس خیال کو ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ جگہ بنانا، لوگوں کو بلانا، بٹھانا، پڑھانا، بلکہ آپ اس کو نیچے سے دیکھیں نا، اوپر جاتے ہوئے، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے منتظم کی، ٹھیک ہے، کہ وہ جگہ بنائے پہلے۔ پھر ہے دائی، مبلغ اور دائی ایک چیز ہے۔ دائی کون ہے؟ کہ لوگوں کو بلا کے لاؤ، انوائٹ کرنے والے، اور پھر معلم ان کو آگے سکھائے۔ یہ جب تینوں آپس میں ایک دوسرے کی کوآپریشن کریں گے تو بہترین کام سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ انتظام میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ پبلک ریلیشننگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو کنونس کر لیتے ہیں، آؤ بات سنو، یہ کتاب پڑھو، اس درس میں جاؤ، یہ کیسٹ سنو، یہ کرو۔ آپ نے سورۃ النحل پڑھی ہوگی، بندہ مومن اور شہد کی مکھی کا جو باہم ریلیشن ہے اس کو کمپیئر کیا ہوگا۔ شہد جب بنتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ مکھیوں کا کام کیا ہوتا ہے، ایک کوئین ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ورکرز ہوتے ہیں، کچھ گارڈ ہوتے ہیں جو چھتے کے آس پاس رہتے ہیں، تو ان سب کی جو باہم کوآپریشن ہوتی ہے اس سے شہد بنتا ہے۔ سب کوئین نہیں بن سکتے اور سب ورکر بھی نہیں ہو سکتے، سب گارڈ والا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو دین کو بہترین طریقے سے پھیلانے کے لیے نمبر 1 منتظم، نمبر 2 داعی، انوائٹ کرنے والے، اور نمبر 3 معلم، پھر بیٹھ کے پڑھانے والے۔ ہر شخص خود کو بھی اس پیمانے میں جج کرے کہ وہ کس چیز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے۔ اچھا، بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ایک بہت بڑے کراؤڈ کو درس دینے کا بڑا ثواب ہے نا، یہ ہمارے ذہن میں خیال، بڑا ثواب ہے اگر ایک بڑی ہیوج گیدرنگ ہمارے سامنے بیٹھی ہو اور ہم کیوں ان بن کے اس میں بیٹھے ہوں اور بڑے اچھے اچھے درس دے رہے ہو، کیا شان ہے، یہ ہے نا نیکی۔ اور اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ تم اس میں کرسیاں لگوا دینا، تم کو لو یہ کرنے کا کام ہے، کرسیاں ہم لگائیں اور درس کوئی اور آ کے دے، اور ہم کیوں نہ درس دے، فلانا کیوں دے۔ اس طرح شیطان بھی ہم میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ ہم سے ایسے کام کراتا ہے جس سے شہرت اور سب پانی پھر جائے، اور جس کام کو چھپ کے کرنے میں اجر عظیم ہے، بنیاد بننے میں، وہ ہم نہ بنے۔ منتظم جو ہوتا ہے نا، بنیاد ہوتا ہے ایک عمارت کی۔ مجھے بتائیے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔
تو جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو اس نے کھڑے کیا ہونا ہے. لیکن منتظم کے حصے میں یا بنیاد کے حصے میں چھپ کے کام کرنا آتا ہے. وہ بیچاری باہر نہیں نکل سکتی, اس کو اندر ہی رہنا پڑتا ہے, زمین کے انڈر گراؤنڈ ہے نا. لیکن ساری عمارت کھڑی اس کے سر پہ ہے. کتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے جس نے سب کو سنبھالا ہوا ہے. لیکن عموماً ہم اس کام کو اجر کا کام نہیں سمجھتے, کیونکہ شیطان ہم کو انڈر گراؤنڈ دیکھنے ہی نہیں دیتا کہ ادھر بھی کوئی اجر کا کام ہو سکتا ہے. ایک شخص ہے وہ لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کو کہیں جاؤ لوگوں کو درس کے لیے بلا کے لاؤ, وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. ایک شخص پڑھا ہی نہیں سکتا, وہ بولتا ہے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی, تو اس کو ہم معلم بنا کے بٹھا دیں تو لوگوں کا کباڑا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. وہ بولتا ہے لوگوں کو بات ہی پلے نہیں پڑتی, ہم نے اس کو معلم بنا دیا, وہ سوٹیبل نہیں تھا معلم بننے کے لیے. تو دعوت یا تبلیغ کا کام یا ابلاغ کا کام صرف معلم بننے میں نہیں ہے. جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں نا کہ تبلیغ کرو تبلیغ کرو, ہم سمجھتے ہیں کہ تفسیر پکڑو اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دو, کوئی ایک لے کے بیٹھ جائے, کوئی دو لے کے بیٹھ جائے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اس پورے پروسیجر کا نام ہے مؤثر ابلاغ کے 5 مرحلے. نمبر 1 آئیڈیا, خیال. نمبر 2 پیغام, میسج. ایک آئیڈیا آ گیا کسی کو, اب وہ آئیڈیا آگے کیسے پہنچے گا؟ پیغام کی شکل میں. مثلا میں کراچی بیٹھی ہوتی ہوں نا, تو میں یہاں کے لیے سوچتی ہوں, مجھے آئیڈیاز آتے ہیں, فوراً فون اٹھاتی ہوں اور یہاں فون کرتی ہوں, میسج دیتی ہوں, یہ فلاں کو کہہ دو یہ کر لو. نمبر 3 پیغام کی ترسیل, جس کو کہا کہ تم آگے پہنچاؤ, مثلا آمنے سامنے, زبانی یا بذریعہ فون یا حرکات و سکنات اور تاثرات سے, یا خط, فیکس, ای میل وغیرہ, پیغام پہنچ گیا. اب کیا ہے؟ میسج ریسیوڈ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تقریر سے, توجہ کے ساتھ سنی اور سمجھی گئی, تحریر سے, غور سے پڑھی اور سمجھی گئی. بعض اوقات پیغام دینے والا تو دے دیتا ہے, اگلے کو سمجھ ہی نہیں آتی, یا اس نے خط غور سے پڑھا ہی نہیں ہوتا کیا کہا کسی نے, یا پڑھا اور سمجھا ہی نہیں کیا لکھا ہے کسی نے, کوئی چاہتا کیا ہے. پھر پیغام سمجھ کر ذہن میں محفوظ کر لیا گیا. اب اگلا ہے فیڈ بیک, اطلاع. پھر اس کے بعد آپ نیچے دیکھیے کہ موصول کنندہ کون ہوتا ہے؟ جس نے میسج ریسیو کیا ہو, اس کی تفہیم پیغام کے بارے میں رائے. تفہیم کیا ہوتا ہے؟ سمجھانا. یعنی جس نے پیغام لیا ہے اس کی کیا رائے ہے پیغام سمجھنے کے بارے میں, کس طرح ہوتا ہے وہ. دوران پیغام نظری رابطہ, مثلا اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں میسج اور وہ آپ سے نظر ہی نہیں ملا رہا, وہ دیکھ رہا ہے کہیں اور, آپ کنوے نہیں کر سکتے بات, ہے نا. چہرے کے تاثرات, حرکات و سکنات. بعد اس پیغام آمنے سامنے یا دوسروں کے ذریعے, تحریری, رسمی, بذریعہ جائزہ فام, غیر رسمی, تحریری رپورٹ. اب خیال اور پیغام کا فرق. خیال دراصل کسی بنیادی اور اصلی تصور, نظریے, فکر, منصوبے یا نصب العین کا نام ہے. مؤثر ابلاغ کی ضرورت اسی وقت محسوس کی جاتی ہے جب آپ کے پاس کوئی خیال, کوئی نظریہ, کوئی فکر اور کوئی نصب العین ہو, ورنہ آپ کو آئیڈیاز نہیں آئیں گے. اگر آپ کو کوئی نصب العین نہیں نا, تو خیال بھی نہیں کوئی آئے گا آپ کو, جس کے حصول کے لیے آپ کو دیگر انسانوں کے تعاون کی ضرورت ہو. خیال اور نظریے کو اپنی اصلی شکل میں جوں کا توں پیش کرنے سے دیگر افراد کی خاطر خواہ حمایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس خیال کو پیغام کی زبان میں منتقل نہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے اسلام کیا ہے؟ ایک نظریہ. اب میں ایک اور اگزامپل سے سمجھاؤں گی بات. لیکن اس نظریے کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ پیغام. لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے اللہ کا, ہے نا. میسنجرز اسی لیے آئے ہیں, یہ اسی لیے میسج ہے نا. اور پیغمبروں کو پیغمبر کیوں کہا گیا؟ میسنجرز, میسج لانے والے. کوئی اور لفظ کیوں نہیں کہا گیا؟ میسج کی تعریف. مؤثر ابلاغ میں کسی خیال یا کسی نظریے کو مناسب اور موزوں الفاظ کا جامہ پہنانے کا نام پیغام ہے. یعنی کسی خیال کو الفاظ کا لباس پہنانے کا نام کیا ہے؟ پیغام. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ لفظ کیا ہوتا ہے. جیسے بادام ہوتا ہے نا, تو ایک اس کا خول ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر گری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو لفظ ہوتا ہے نا, یہ خول ہوتا ہے, اور جو اس کا میننگ ہوتا ہے نا, وہ اندر کی گری ہوتی ہے. اگر اندر کی گری کو اگنور کر دیا جائے تو لفظ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. بعض بادام توڑیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو اس خول کا کوئی فائدہ؟ ایسی باتوں کا کیا فائدہ جو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے؟ وہ کیا ہوئے؟ خالی خول ہوئے.
تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر والے حصے پر بھی توجہ دینی ہے. اندر والا حصہ کیا ہے؟ وہ اصل نظریہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھیجا؟ الفاظ کے جامع میں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے پھل اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بھیجتے ہیں، کینو، کیلا، انار تو مزید اور پیکنگ چھوٹی چھوٹی میں ہوتا ہے، کینو بھی پھر چھوٹی پیکنگ میں ہوتا ہے. اگر آپ کینو کھولیں اس کے اندر سے ڈلیاں نکلتی، ڈلیاں پھر کھولیں تو پھر اندر سے ایک ایک ڈراپ پیکڈ ہے. اب دیکھیے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن میں ہمیں بھیجے ہیں نا میسیجز، تو یہ پیکڈ ہیں. تو جب آپ گرامر پڑھتے ہیں، جب آپ ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اندر سے کھولتے جاتے ہیں نا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا پھر اس سے آپ لطف اٹھاتے ہیں. پیغام کوئی دعوت بھی ہو سکتی ہے، کوئی منصوبہ بھی، کوئی ہدایت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اطلاع بھی، کوئی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی روداد بھی. روداد کیا ہوتا ہے؟ جو گزری. پیغام کوئی تجویز بھی ہو سکتی ہے، کوئی سفارش بھی. مؤثر ابلاغ میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی خیال کو پیغام میں بدل دے. یہ اہم بات ہے. آپ سب کے پاس جب آپ تفسیر سنتے ہوں گے تو اچھے اچھے خیال آتے ہوں گے، آتے ہیں نا، لیکن بہت سے لوگوں کے خیال جہاں سے اٹھتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اٹھے ادھر ہی بیٹھ گئے. ان کو پیغام نہیں بنایا آپ نے اور دوسروں تک کنوے نہیں کیا. میں جب آپ کی ایج میں تھی نا، میں قرآن پڑھتی تھی تو جو خیال میرے اندر اٹھتے تھے میں ان کو لکھا کرتی تھی. یہ جو آپ سے کاپیاں بنوائی ہوئی ہیں نا کہ اپنے 5 رولز لکھے ہیں، اصول بنائے، یہ اصل میں ہے تو جبری کام، لیکن ہماری قوم کی مشکل یہ کہ ذرا کہیں کہیں جبر کرنا پڑتا، پھر وہ کام کرتے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتا ہے. آپ نے کسی میچ کے شوقین کو میچ دیکھتے دیکھا ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہیں ادھر ادھر کی کوئی ایک تو فکر نہیں ہوتی، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ اچھل رہے ہوتے ہیں. گول ہو گئے، اچھل گئے، کبھی تالیاں بجانے لگے، کبھی کوئی، ان کو کوئی خبر نہیں کہ ہم کیا لگ رہے ہیں اس وقت یہاں بیٹھ کے عجوبے. کوئی ذہن میں لائیں کسی کو ایسے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو شیشے کے پیچھے سے، کر کیا رہا ہے؟ یہ جنون لاحق ہو گیا اس کو. اس لیے کہ اس کو خیال آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالوں سے اچھل رہا ہوتا ہے نا، خیال انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اچھا، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کے آپ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. میں تو نہیں بیٹھ سکی تھی. میں جب قرآن پڑھتی تھی یا سنتی تھی کہیں درس وغیرہ تو میرے دل میں ایک ابال آتا ہوتا تھا کہ یہ اتنی اچھی بات ہے نا، سب کو بتا دوں، سب تک پہنچے. لیکن اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کرنا کیا ہے. یہ سنا ہوا تھا تبلیغ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن کیسے کرتے ہیں سکلز نہیں پتا. اچھا، میں ایک کام کرتی تھی، میں دعائیں بہت مانگتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت اسلامی جمعیت طالبات میں تھی، لاہور میں تھے، تو ان کا اجلاس ہوا تھا. 3 دن ہم وہاں رہ کے آئے تھے. اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ جب ہم واپس آ رہے تھے ٹرین پر تو سب لڑکیاں ایک ڈبے میں بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے خوب باتیں کی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جیسے منصوبے بناتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد نا میں ٹرین کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی. بالکل اندھیری رات سے ٹرین گزر رہی تھی، رات کا وقت تھا. مجھے آج تک وہ سین نہیں بھولتا. میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے باہر کا اندھیرا دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور میں نے بہت دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے سیکھی ہیں نا تو مجھے آگے پہنچانے کی توفیق دے. کبھی کبھی جب میں یہ پہنچا رہی تھی تو مجھے اپنا وہ دن یاد آتا ہے کہ وہ میں نے اس وقت دعا ایک مانگی تھی. لگتا ہے میری وہ دعا قبول ہو گئی کیونکہ وہ بہت سچے دل کی دعا تھی. کیونکہ جب نیا نیا اثر ہوتا ہے نا تو پھر دعائیں بھی اندر سے نکلتی ہیں، اور جب پرائرٹیز بدل جاتی ہیں نا پھر دعائیں بھی انسان عقل سے مانگتا، ہاں واقعی فائدہ ہوگا اگر یہ کریں. تو ایک وقت ہوتا ہے دل سے کچھ کرنے کا اور ایک وقت ہوتا ہے عقل سے کرنے کا. عقل سب کی کہتی ہے جنت اچھی جگہ اور ہم کو جانا چاہیے وہاں، سب کہتے ہیں نا، اور سب عقل سے کہتے ہیں کہ نیک کام کرنے چاہیے، تبلیغ ہونی چاہیے، سب باتیں، لیکن دل اس میں آدھا ہی شامل ہوتا ہے ہمارا. لیکن کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ جن میں ہمارا دل ڈوب جاتا ہے. میں آپ سب کو یہ کہوں گی اس وقت دعا مانگا کریں جب دل ڈوبا ہوا ہو. جیسے قرآن سنتے ہیں نا، آپ رو رہے ہوتے ہیں، اس کو صرف رونے تک نہ رکھا کریں، اس وقت سچے دل سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے تو اپنی پسند کا کام لے لے. یہ جو اتنی اچھی باتیں ہیں یہ دوسروں تک بھی پہنچا دیں ہم کسی طرح. مجھے اب تک بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا کرنا چاہیے. میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ بہت اچھا والا کام بتا کہ ہم کیا کریں، اس سے بھی اچھا کام بتا، اور اچھا کام، اور اچھا کام، جو سب سے اچھا کام ہے نا، جو تیرے دین کے پھیلنے کا سبب بنے، ہم کو وہ سکھا دے. ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں سکھا دے. اور اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے پھر، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ
ہمیں ضائع ہونے سے بچا، ہم کو اچھی اچھی باتیں سکھا کے جس سے نہ ہم اور آگے بڑھیں، اور آئیڈیاز دے ہم کو. اچھا وہ آئیڈیا دیتا ہے جس کو الہام کہتے ہیں نا. حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں الہام ہوا، اور لوگوں کے دل میں الہام ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وہی پیغمبر کو آتی ہے، الہام سب کو ہوتے ہیں. الہام سے مراد وہ ٹرم والا الہام نہیں، یعنی الہمہا فجورہا و تقواہا. اچھی چیزیں بھی الہام ہوتی ہیں اور خراب بھی ہوتی ہیں، القاء کرنا، تو وہ دل میں ڈال دی جاتی ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ باؤنس ہو جاتی ہے، ہم کیچ نہیں کرتے، واپس چلی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اچھے آئیڈیاز اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. کام کیا ہے، اس آئیڈیا کو میسج میں بدل دیں. یہ کرنا ہے آپ نے، آئیڈیا میسج میں بدل دیں. میسج کی 5 مختلف صورتیں. نمبر 1 پیغام، نمبر 2 ہدایات، نمبر 3 تجاویز، نمبر 4 اطلاعات، اور نمبر 5 رپورٹ. پیغام دعوت و تبلیغ، اور اس میں جیسے توحید، اخلاص، تزکیہ، اور ہمارے نزدیک تو قرآن کی تعلیم ہے. اس میں اگر آپ اپنے لیے لکھیں دعوت و تبلیغ میں تو قرآن کی تعلیم لکھ لیں، اور سب ٹاپک اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. ہدایات کیا ہے؟ تنظیمی احکامات، افسر سے ماتحت کے لیے، صوبہ سے ضلع، سربراہ ضلع سے تحصیل. یہ تو خیر ہم سے ریلیونٹ نہیں، لیکن کیا ہے جیسے جو کلاس انچارج ہیں وہ گروپ انچارج کو بتاتی ہیں، گروپ انچارج آگے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں ٹیسٹ انٹرویوز ہوئے تو آپ سب کے سب اس میں مختلف طرح سے شریک تھے، تو وہ کیا ہوا کہ آپ کو انسٹرکشنز دی گئیں، اور مختلف لیولز پہ مختلف لوگوں نے اس کو فالو کیا، مختلف کام کیے. پھر تجاویز آتی ہیں کہ آئندہ کام کیسے کرنا ہے. پھر اطلاعات ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو انفارم کیا جاتا ہے. پھر جب سب ہو جاتا ہے پھر ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے کہ ہاں یہ کام صحیح ہوا یا نہیں. منصوبے، پلان اور شیڈیول کا فرق. منصوبہ عام ہوتا ہے جبکہ شیڈیول خاص ہوتا ہے. شیڈیول میں اہداف یعنی ٹارگٹس معین وقت سے مشروط ہوتے ہیں. جیسے گھر گھر جا کر دعوت دینا ایک منصوبہ ہے. یعنی مثلاً آپ یہاں سے گئے، آپ کوئی کلاس شروع کر رہے ہیں تو آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ میں نے برانچ کھولنی ہے، میں نے بچوں کا پروگرام کرنا ہے، میں نے کچھ اور جو بھی آپ کو سوٹ کرے. تو ایک منصوبہ بناتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں نا کیا منصوبے بنا رہے، تو یہ منصوبہ ایک بناتا ہے انسان. اور اس کا شیڈیول کیا ہے کہ کتنے دنوں میں یہ کام کرنا ہے، کتنے وقت کے لیے کرنا ہے، اس کی تقسیم کیسے. مثلا روز 10 گھروں تک جانا ہے، ہفتے میں 70 گھروں تک جانا ہے، مہینے میں 300 گھر تک جانا ہے، سالانہ 3650 گھروں تک جانا ہے. اگر ہر بندہ یہ کرے تو آپ خود سوچیں کہ کوئی گھر بچے پاکستان کا. کیسے پھیلتا نا، ہر بندے تک میسج کنوے ہو گیا. لیکن ہم چونکہ منصوبہ نہیں بناتے اور شیڈیول نہیں پھر اس کا بناتے، اس لیے افراتفری کا کام کرتے ہیں، کسی کو پہنچا دیا کسی کو نہیں، بس ختم. شیڈیول کے اہداف، ٹارگٹس کی زبان اعداد و شمار کی زبان ہوتی ہے. شیڈیول میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اعداد و شمار. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ فگرز. شیڈیول میں نہ صرف اہداف کی تقسیم اور تخصیص ہوتی ہے بلکہ ذمہ داریاں اور اعداد و شمار کی بھی تقسیم اور تخصیص ہوتی ہے. شیڈیول کے اہداف کا جو وقت سے مشروط ہوتے ہیں بر وقت محاسبہ کیا جاتا ہے. منصوبوں کی تفصیل، توضیح یعنی وضاحت اور تشریح ابلاغ کا حصہ ہے. منصوبوں کی تفصیل، کوئی بھی کام کرنا ہے مثلا پہلے اس کی تفصیلات طے کی جائیں، پھر توضیح، وضاحت، پھر تشریح کہ کس کس طریقے سے کون سا کام ہوگا. پھر پیغام کی تیاری سے پہلے مبلغ کی ذمہ داریاں. آپ اسلام کا پیغام لے کے جا رہے ہیں تو کیا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 پیغام کی تیاری سے پہلے مندرجہ ذیل ضروری معلومات کو اکٹھا کیجیے. نمبر 1 میرا مقصد کیا ہے. نمبر 2 میرے سامعین کون ہیں، کن کو سنانی ہے بات. مثلا کسی جھونپڑی میں جا رہے ہیں، کسی اسکول میں جا رہے ہیں، ان پڑھ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پڑھے لکھوں کے پاس جا رہے ہیں، ہسپتال میں جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، دکان میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سامعین کون ہیں. میرے سامعین کا تعلیمی، مسلکی اور پیشہ وارانہ پس منظر کیا ہے. مسلم ہے، نان مسلمز ہیں، جاب کیا ہے، بزنس کمیونٹی ہے، کون ہے. نمبر 4 میرا زبان پر کتنا عبور ہے، یعنی میں ان سے کمیونیکیٹ کس طرح کر سکتا ہوں. وہ اگر پنجابی بولتے ہیں اور میں اردو بولتا ہوں تو کیسے بات ہوگی. اگر وہ انگریزی جانتے ہیں اور میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو کیسے بات ہوگی. اور میری گفتگو میں وضاحت یعنی کلیئرٹی کتنی ہے. وضاحت سے مراد تبیین ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا. لتبین، تبیین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ تبیین کی تھی، بات کو کھول کے سمجھانا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کی زبانیں مختلف رہی ہیں اور انبیاء اپنی قوم ہی کی زبان میں اپنی گفتگو قوم کے سامنے رکھتے تھے. تمام رسولوں کا کام بات کو کھول کھول کر سمجھانا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اچھا، آپ نے یہ لفظ بھی قرآن میں بہت پڑھا ہوگا نا، کتاب مبین. بہت آتا ہے نا مبین کا لفظ قرآن میں. تو اصل کام کیا ہوتا ہے پیغمبر کا؟ کہ وہ دوسرے کو کھول کے بتائے. ٹرانسلیشن تو کتابوں میں بہت لکھی ہیں، آپ کے بھی گھروں میں تفہیم القرآن ہوگا، معرف القرآن، تفسیریں ہیں نا پہلے بھی، یہاں آنے سے پہلے بھی. ایسا نہیں کہ آپ کوئی ایسی جگہ سے اٹھ کے آگے کہ جہاں کسی نے تفسیر دیکھی نہ ہو. لیکن مجھ سے بے شمار ایسے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں تفسیر تھی مگر آج تک ہم کو پڑھنی نہیں آئی، ہم پڑھ نہیں سکے. پچھلے ہفتے میں ملتان تھی، میرا ایک درس تھا، تو ان کے گھر میں فی ظلال القرآن تھی، جو کہ سورۃ نور پڑھا رہی تھی، تو وہ میں نے نکال کے پڑھی. مجھے ایسے لگا کہ جس سے فرسٹ ٹائم میں نے اس کتاب کو اٹھا کے پڑھا ہے. میں نے ان سے پھر پوچھا تھوڑا سا، تو انہوں نے بتایا کہ رکھی ہوئی تو ہیں تفسیریں لیکن سمجھ نہیں آتا پڑھیں کیسے. کیا وجہ ہے؟ تبیین نہیں ہے نا. کتاب خود نہیں بولتی، کتاب کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. مثلاً اگر میں آپ کو کہتی یہ کتاب خود ہی پڑھ لیں، تو خود پڑھنے اور ہم سب کے مل کے پڑھنے میں فرق ہے. تو پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ کتاب کی تبیین کرے، وضاحت سے آگے بات بتائے، اچھی طرح کھول کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے سمجھنے کی صلاحیت کی دعا مانگی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. پانچویں بات، میرے سامعین کا تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کیا ہے، یعنی کتنے کلچرڈ لوگ ہیں، کسی گاؤں کے ہیں، شہر کے ہیں، امریکہ کے ہیں، افریقہ کے ہیں، ڈفرنٹ ہے نا سوسائٹیز. میرے سامعین کی دلچسپیاں کیا ہیں، کن چیزوں کا شوق ہے ان کو، میرے پیغام کے لیے دورانیہ یعنی ڈیوریشن کیا ہے، یعنی مجھے وقت کتنا ملا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ ہے، 5 منٹ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو وقت 10 منٹ صرف دیا گیا ہو بات کرنے کے لیے اور آپ تمہید ہی بیان کر چکے کہ ٹائم ختم ہو گیا. اب کیا کیا آپ نے؟ وقت گنوا دیا. اگر زیادہ وقت ہے تو بات پھیلا لیجئے اور اگر کم وقت ہے تو سمیٹ لیجئے. میرے مخالفین ہیں تو ان کی وجہ مخالفت کیا ہے، جیلسی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا محض دین دشمنی ہے کہ ان کو دین کی کوئی بات اچھی ہی نہیں لگتی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں تو سب آپ سے محبت کرنے والے ہی ملیں. بہت سے لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہوں گے. نمبر 9، میری گفتگو پر سامعین کے امکانی سوالات کیا ہو سکتے ہیں. جن لوگوں میں جا رہا ہوں وہاں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا. مثلا میں مختلف جگہوں پہ جاتی ہوں، کبھی گاؤں میں چلی جاتی ہوں، کبھی شہر میں، کبھی پڑھے لکھے لوگوں میں، کبھی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں. تو ہر لیول پر سوال ڈفرنٹ ہوتے ہیں. کوئی تو یہ پوچھتے ہیں کہ جادو ہے اس کا توڑ کیا ہے، کوئی پوچھے گا کہ بچہ نہیں ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی کہے گا کہ عورت کی گواہی عادی کیوں ہے، کوئی کہے گا کہ دین پڑھنے کی ضرورت کیا، کوئی کہے گا حجاب کا کیوں حکم ہے. تو ڈفرنٹ سوال آتے ہیں. اگر آپ بچوں کے کسی اسکول میں جائیں تو وہ کچھ اور پوچھیں گے، اگر آپ کالج میں جائیں کچھ اور سوال ہوں گے، یونیورسٹی میں جائیں کچھ اور سوال ہوں گے. مطلوبہ معلومات کے ذرائع کون کون سے ہیں اور کہاں سے مہیا ہوں گے. پیغام کی ترکیب و ترتیب اور پیغام کی ترجیحات کیا ہوں گی، پرائرٹیز کیا ہوں گی. مدرجہ بالا 12 نکات کی روشنی میں پیغام کو مرتب کیجیے. یعنی یہ 12 پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پیغام مؤثر ہوگا، صحیح طور پر آپ پیغام پہنچا سکیں گے. کون سا پیغام؟ دین کا پیغام. پیغام کی ترکیب، میسج ڈیزائننگ، مواد کی ترتیب، سیکوینس، اور ترکیب و تنظیم ایسی ہو کہ سامعین دلچسپی سے اسے سنے اور سمجھے. اس کے لیے مطالعہ اور پریکٹس دونوں چاہیے ہوتے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، کرتے کرتے آتا ہے. پھر ترتیب منطقی اور نفسیاتی ہو، لوگوں کی نفسیات سمجھ کر، اور اس میں لاجک، منطقی ہوتا ہے لاجک ہو اس میں. یہ جو لفظ ذرا مشکل ہے نا، آپ ان کے پیرالل انگریزی لفظ لکھتے جائیے تاکہ آپ کو بعد میں اگر کسی کو یہ پڑھانی پڑے کتاب یا خود اپنے استعمال کے لیے تو جلدی سمجھ جائیں. ترتیب آسان سے مشکل کی طرف ہو. شروع میں کیا کریں؟ آسان بات کریں، پہلے سامعین کے ذہن کو تیار کریں
مثلا میں جب درس دیتی ہوں نا تو درس سے پہلے میں چند ایک ایسی باتیں کرتی ہوں کہ جس سے سامعین کی تھوڑی دلچسپی اور ضرورت ان کے ذہن میں آ جائے، پھر آگے چلیں. جیسے کوسچن ریز کیے جائیں یا کائنات کی کچھ باتیں کی جائیں، کچھ بھی ایسی چیز. ترتیب معلوم سے نامعلوم کی طرف ہو تاکہ بات دل میں اتر جائے. پہلے وہ باتیں کی جائیں جو لوگوں کو پتا ہوتی ہیں، مشکل باتیں نہ ہوں ورنہ لوگ اکتا جائیں گے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. دوسری بات یہ کہ مشکل الفاظ، مشکل تصورات، مشکل اصطلاحات کی تسہیل، تشریح اور توضیح، سمپلیفیکیشن کی طرف خصوصی توجہ دیجیے. جیسے میں آج آپ کے ساتھ کر رہی ہوں نا کہ ایک ٹرم بولی پھر اس کا دوسرا سمپل لفظ بول دیا تاکہ دوسروں کو بات سمجھ میں آئے. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے 10 کو سمجھ میں آ گئی ہو لیکن باقی کو نہ آئی ہو سکتا ہے کہ 90 کو سمجھ آ گئی اور 10 کو نہ آئی ہو. تو وہ 10 بھی تو امپورٹنٹ ہے نا جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 90 جو ہے ان کو چاہے سمجھ آ گئی لیکن اور کلیئرٹی ہو جائے گی آسانی کرنے سے. یعنی سمپلیفیکیشن کی طرف خصوصی توجہ، یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس خامی کی وجہ سے سامعین کی توجہ ادھر ادھر ہونے لگتی ہے. یعنی اگر آپ ڈیفیکلٹ ٹرمز بول کر لوگوں کو خطاب کریں گے تو وہ آپ کی بات سننے کے بجائے باہر دیکھنے لگیں گے، کیونکہ ان کو یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو وہ کیوں نہ انجوائے کریں کسی سین سے، یا کوئی دیوار پہ لگی تصویر دیکھنے لگ جائیں گے. نمبر 3، الفاظ، جملوں، مثالوں اور واقعات کا موضوع انتخاب کر کے پیغام تیار کیجیے. نمبر 4، تصریف سے کام لیجیے. یہ تصریف کیا ہوتا ہے؟ صرف یصرف تصریف، پھیر پھیر کے بات بتانا، طرح طرح سے سمجھانا، بات کو بدل بدل کر مختلف الفاظ، مختلف انداز اور مختلف اسالیب سے بیان کرنا. اسلوب، اسالیب، اسلوب یعنی طریقہ. قرآن مجید میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے تاکہ لوگ یک رنگی سے اکتا نہ جائیں، بور ہونے لگتے ہیں نا ایک ہی بات بار بار ہو تو، لیکن ایک ہی بات ڈفرنٹ وے میں ہو تو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. اچھا، تصریف آپ کو کرائی تھی میں نے لاسٹ ٹائم، یاد ہے؟ تصریف کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایک ہی ہے، شکلیں بدلتی جا رہی ہیں اس کی. میسج ایک ہے، شکل بدل بدل کے اس کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو نپی تلی ہو، نہ کوئی بات زیادہ ہو نہ کوئی بات کم. یاد رکھیے گفتگو کا حساب ہوتا ہے. ناصحہ گفتگو حساب سے کر. ناصحہ کا مطلب ہے نصیحت کرنے والے، گفتگو حساب سے کر. بعض لوگ درس شروع کرتے ہیں، اتنی باتیں کیے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، اور سننے والے کو بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی لمبی تقریر میں حاصل کیا ہے، اور وہ سارا ایک طوفان کی طرح آتا ہے، سب بہہ جاتا ہے اور لوگ کچھ بھی لے نہیں پاتے اس میں سے. تو نہ تو بہت تیز بولیں نہ بہت آہستہ بولیں، ایسے انداز میں بولیں کہ جس سے بات دل میں اتر جائے. مقصد یعنی گول ہمیشہ پیش نظر رہے تاکہ اس کا بہترین حصول ممکن ہو. پیغام رسانی، میسج ٹرانسمیشن، پریزنٹیشن. اس سے پہلے مدرجہ ذیل معلومات حاصل کیجیے. نمبر 1، سامعین اور مخاطبین کون ہیں؟ اجنبی ہیں یا مانوس، دوست ہیں یا مخالف؟ یہ بہت ضروری ہے. افسر ہیں یا ماتحت، عالم ہیں یا جاہل، چھوٹے ہیں یا بڑے؟ مثلا اپنے والدین سے بات کر رہے ہیں تو اور طرح ہوگی. یعنی آپ کسی ایسی جگہ درس دے رہے ہیں جہاں آپ کے استاد بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، اور آپ چونکہ قرآن جانتے ہیں اور والدین نہیں جانتے یا آپ کے استاد نہیں جانتے تو کوئی حرج نہیں، ان تک بھی پیغام پہنچانا ہے، لیکن سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا. وہ نہیں ہوگا جو آپ بچوں کے ساتھ کریں گے. بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑوں سے نہیں. بسا اوقات آپ کی اسٹوڈنٹس آپ کی امی، خالہ، نانی کے برابر لوگ ہوں گے. پھر عموماً اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آنٹیاں ہیں بڑا تنگ کرتی ہیں. بہت سی آنٹیز کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں 4 لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئی ہیں، یہ ہماری عزت نہیں کرتی. یہ نہیں شکایت ہونی چاہیے. چاہے ہم بڑوں کو پڑھا رہے ہیں مگر عزت سے پڑھائیں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میسج کنوے کرنا، نہ کہ استاد بن کے دکھانا. توقعات کیا ہیں؟ کم از کم توقعات کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ توقعات کیا ہیں؟ فوری توقعات کیا ہیں؟ عمومی توقعات کیا ہیں؟ توقعات کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیکٹ کرنا. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے کہ آپ ان کو کیا دیں؟ زیر بحث معاملے میں توقعات کیا ہیں؟ طویل المدتی توقعات کیا ہیں؟
اس کے لیے میں ایک دو دلچسپ مثالیں آپ کو دوں گی. جیسے کراچی میں آج کل میری صبح کی کلاس 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، شام میں جو درس ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں. کچھ ایک آدھ مہینے سے میری طبیعت خراب ہے تو گھنٹے کو بھی میں نے 45 منٹ کر دیا یا آدھا گھنٹہ. اب وہ لوگ جو صبح سن کر جاتے ہیں ان کی توقع کیا ہوتی ہے کہ یہ اب بھی لمبا بولیں گی، وہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتے ہیں اور میں نہیں بول سکتی، وہ مایوس ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ نئے آتے ہیں ان کی توقع کیا ہوتی ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جائے، تو وہ مکس گروپ ہو جاتا ہے، مشکل پڑتی ہے. بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں پہلے سے کچھ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کی بات کریں گے، جب آپ نہیں کرتے وہ مایوس ہوتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں نے شب معراج اور ماہ رجب پہ بات کی، لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کیسٹ کو ریلیز کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں، تاکہ عوام میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوں. اس کے ہفتے بعد لوگ مجھ سے اصرار کرنے لگے اب آپ شب رات پہ بات کریں. اچھا اب یہ دونوں ہیں تو شب معراج اور شب برات ملتی جلتی چیزیں ہمارے معاشرے میں، لیکن شب معراج میں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور اس میں اتنی سیکھنے کی باتیں تھیں. میں کیسٹ آپ کے لیے لائی ہوں دعویٰ کے سبجیکٹ کے تحت، تاکہ کل آپ کو اگر بات کرنی پڑے تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو. سب آنے والے بہت خوش ہوئے، بہت انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بہت کچھ پتا چلا اور انہوں نے انجوائے کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر دیکھے تھے اور جو نصیحت کی باتیں ہیں اس سے انہیں ایک سینس آف اچیومنٹ ہوئی کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے اور یہ کام ہم نے کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس رات میں چند کام کریں، ہمیں تو زندگی بھر یہ کام کرنے. اچھا اب کیا ہوا، شب رات ہوئی تو شب رات میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو رات کو کریں یا دن کو کریں. میں نے کہا جی اس میں تو صرف شعبان کے روزے رکھنے اور وہ بھی پہلے 15 دن اور وہ اس دن تک گزر گئے تھے. اب وہ تھوڑی ان کو مایوسی ہوئی، اتنے جوش و خروش سے لوگ آئے تھے کہ پتہ نہیں ہم کو کتنی فضیلتیں پتہ چلیں گی اور کیا کچھ ہمیں کرنے کو ملے گا. انہوں نے تو سیدھا یہ کہہ دیا کہ جی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے خاص. چپ ہو گئے لوگ، بےچارے کیا کہتے. اس دن چھٹی تھی 9 نومبر کی، اسکول ٹیچرز تھی اور لوگ جن کو پتہ چلا وہ آگے کہ جی آج ہمیں شب رات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ ایکسپیکٹیشن ان کی کچھ اور تھی اور جب انہوں نے سنا تو وہ خالی ہاتھ تھے، تو ان کو کرنے کو کچھ نہیں ملا، لہٰذا وہ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہو کر گئے. تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ یہ کیا توقع لے کر آئے ہیں اور اب ان کو بالکل خالی ہاتھ اس طرح نہیں چھوڑنا. وہ بھی لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، کسی وقت ممکن ہو تو سن لیجئے. اب بہت سٹریس میں نے نہیں کیا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. مجھے پتا تھا کہ اس سے ایک دم ویکیوم ہو جائے گا اور یہ کولیپس ہو جائیں گے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. بہت آہستہ 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 میں چلی، لیکن مجھے پتا تھا یہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں اور میں ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف کس طرح جا رہی ہوں. ٹیکل ہو گیا معاملہ کہ مجھے کوئی خاص مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ کسی نے آ کے بدتمیزی سے کہا کچھ، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک ہوتا نا کچھ بھرپور ہو کے جانا اور ایک اچھا پھر کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو توقع ہوتی ہے نا اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم توقع پوری نہ کر سکیں تو بہت مایوس بھی نہ کریں کہ لوگ ریئیکٹ کرنے لگیں نیگیٹو طریقے سے کہ پیغام متاثر ہو. پیغام کو نہیں متاثر ہونے دینا، وہ تو کنوے کرنا ہی ہے. اور یہ بھی میں نہیں کر سکتی تھی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے میں کوئی جھوٹ موٹ باتیں بتا دوں ان کو، یہ تو نہیں میں کر سکتی نا. پیغام تو مجھے حق ہی دینا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے سنانے لگتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. آپ نے علوم الحدیث میں پڑھا ہوگا کہ موضوع حدیث کا سبب کیا تھا، واعظین اور قصاص، قصے سنانے والے اور واعظ سنانے والے، کیونکہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے یہ ہم کو ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ ہم واہ واہ کرتے رہیں بیٹھ کے. تو وہ ایک قصہ گوئی کی محفلیں بن گئی، جسٹ فار انجوائمنٹ. ایسی گیدرنگ میں آتے تھے اور انجوائے کر کے چلے جاتے تھے. اس سے گھڑی ہوئی حدیثیں عام ہونے لگی کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے ان سے کہ آج ہم کو کوئی نیا قصہ سنا. اچھا آپ نے سنا ہوگا اڑن تشتریوں کی باتیں، امریکہ میں اس طرح کے اخباروں میں بہت چیزیں چھپتی، حالانکہ سب کو پتا یہ جھوٹ ہے، پھر بھی چھپتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ چھاپیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کا سٹف. فکشن جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، بیسیکلی توقع رکھتے ہیں نا. تو چاہے لوگ ہم سے توقع رکھیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، حق کو نہیں متاثر ہونے دینا کسی کی توقع پہ کہ اس کو خوش کر دیں اور حق چھپا جائیں. نہ، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے لوگ. لوگوں کی فکر نہ کرو، لوگوں کے خوف سے، لوگوں کی توقع سے میسج کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا. پیغام رسانی کے لیے ذیل میں سب سے بہتر اور مناسب طریقہ کون سا ہے؟
یعنی کس کے اوپر کیا زیادہ بہتر ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو خط لکھا جائے وہ بہت خوش ہوتے ہیں, کسی کو فون کر دیا جائے تو وہ زیادہ اچھا محسوس کرتے. کچھ لوگ میری طرح کے بہت مصروف ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیکس کر دیا جائے بجائے فون کرنے کے, تاکہ لکھا ہوا میسج جلدی پہنچ جائے. اسی طرح ای میل یا ملاقات, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس سے کس لیول پر کس طریقے سے بات کرنی ہے. کیا ایک سے زیادہ ذرائع کے استعمال کی ضرورت ہے؟ بعض اوقات خط پوسٹ ہو رہا ہے لیکن فیکس جلدی بھیج دیا, بعض اوقات ریمائنڈر کے طور پر آپ بعد میں ای میل کر دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فون کافی نہیں بلکہ مجھے خط بھی لکھنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فون پہ ہم میسج دے دیتے ہیں, اگلا بالکل بھول جاتا ہے, اور خصوصاً موبائل فون پر آپ رستے میں ہیں, کسی نے آپ کو فون کیا اور آپ کے پاس میسج لکھنے کی چیز نہیں. اب کیا ہوا, اس وقت تو آپ نے وعدہ کر لیا ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا, اور جب تک آپ گھر پہنچے آپ کو بالکل بھول گیا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. میں لوگوں کو معذرت کرتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ, دیکھو میں راستے میں ہوں, میں وعدہ نہیں کر سکتی, تم مجھے فیکس کر دو, لکھ کے بھیجو. لیکن لوگ کتراتے ہیں اس سے, وہ کہتے ہیں جان چھوٹے, بس کہہ دیا ہمارا فرض اترا, اگلا جو چاہے کرے, اب ہو یا نہ ہو. تو جس نے واقعی کام کروانا ہو وہ مؤثر طریقہ, یہ کتاب یہی ہے نا, مؤثر ابلاغ کیا ہے, کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے واقعی میسج کنوے ہو جائے گا. پیغام رسانی کے دیگر متبادلات کیا ہو سکتے ہیں؟ اجتماعات میں بات کہہ دی جائے, باقاعدہ لیکچر یا ورکشاپ میں یا کسی ورکشاپ کی کلاس کی صورت میں ان سے بات لکھوائی جائے. نمبر 2, عقلی طریقے سے بات پیش کی جائے یا نقلی طریقے سے. عقلی ہوتا ہے لاجک اور نقلی ہوتا ہے روایت, ریلیٹ کرنا کوئی بات. کون سی مثالیں اور کون سے واقعات کا اظہار مناسب ہوگا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ گھریلو خواتین کو درس دے رہے ہو تو کھانے پکانے کی مثالیں دیں, اور اگر آپ انٹلیکچوئل سے بات کر رہے ہیں تو آپ سائنس کی مثالیں لائیں یا ان کے فیلڈ کی لائیں. کس کس بات کا اعادہ اور کہاں کہاں تکرار کی ضرورت ہے, کون سی بات ریپیٹ کرنی ہے آپ نے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ ایک بات سن لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کنوے نہیں ہوئی کیونکہ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. آپ پھر کیا کریں گے, تھوڑی دیر بعد پھر اس بات کو کریں گے تاکہ بات کنوے ہو جائے. اصل غرض سامنے رہے نا کہ بات پہنچانی ہے, پھر اللہ تعالیٰ باقی چیزیں آپ کے لیے آسان کر دیں گے. وقت, موقع, محل اور ماحول کا انتخاب. مقام اور جگہ کا انتخاب آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو. جگہ آرام دہ اور صاف ستھری ہو. جگہ آپ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے عین مناسب ہو. ذرا غور کیجئے, صبح کے وقت کوہ صفا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بنی ہاشم کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت کیوں دی گئی؟ کبھی خفیہ اور کبھی علانیہ دعوت کیوں دی گئی؟ کبھی میلوں اور بازاروں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ چائے خانوں, ریستورانوں, چوپالوں اور بیٹھکوں میں کیا قباحت ہے نا. مختلف جگہ سیرت پڑھی ہوگی آپ نے کہ مختلف جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے تھے مختلف طریقے سے. حسب ضرورت جدید سمعی اور بصری معاونات, ایڈز یعنی آڈیو ویڈیو, کمپیوٹر, سی ڈیز وغیرہ کا استعمال, بورڈ, فلپ چارٹ, لاؤڈ سپیکر, OHP وغیرہ, OHP اوور ہیڈ پروجیکٹر کا استعمال. نشستوں کی ترتیب موضوع ترین ہو. کیا یہ پیغام دیہات میں دیا جا رہا ہے؟ غور کیجئے پیغام کہاں دیا جا رہا ہے, دیہات میں, چھوٹے شہر میں یا بڑے میں. مبلغ پیغام رساں کی شخصیت اور کردار. نمبر 1, کیا آپ با علم ہیں؟ یعنی بعض اوقات لوگ درس دینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں مگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا, اس سے بھی بات پھر افیکٹو نہیں ہوتی. بعض چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ سننے والے ڈر جاتے ہیں. بعض چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضرورت ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر بات ہی نہیں کرتے, تو وہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا عموماً ہوتا ہے. کیا آپ باعمل ہیں؟ کیونکہ جتنا کوئی باعمل ہوگا اس کی بات اتنی مؤثر ہوگی. مؤثر ابلاغ میں عمل بہت ضروری ہے. کیا آپ صاحب کردار ہیں؟ یعنی ویسے تو آپ باعمل ہیں مگر آپ کا کیریکٹر جو ہے آن دا ہول وہ کوئی بہت اچھا نہیں, اخلاق اچھا نہیں, آپ میں لوگوں کے لیے محبت نہیں, وہ بات نہیں بنے گی. کیا آپ کو اپنے مقصد سے والہانہ لگا اور وابستگی, یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اس سے محبت ہوگی, اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر افیکٹونیس آ جائے گی. اور اگر آپ اس کام کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تو چاہے آپ کتنے ہی انٹیلیجنٹ ہو, اسکلفل ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے شب و روز فکر مند رہتے ہیں؟ اٹھتے سوچتے آپ کی سوچ یہ ہے یا اور فکریں ہیں آپ کو, اور یہ ایک خانہ پوری کا کام ہے. کیا آپ اپنی اور دیگر افراد کی فلاح کے حریص ہیں؟ کیا آپ اپنے اور دوسروں کے خیر خواہ ہیں؟ کیا آپ ایسے خیر خواہ ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا جو ہے نا زال سے ہونا چاہیے, ٹھیک کر لیجئے. ذرا داعی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملاحظہ کیجئے. فکر مندی, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, فلاح کے حریص, عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خیر خواہی، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، امانت، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک افیکٹو بات نہیں کر سکیں گے آپ. انسانی تعلقات کا فن، کیا آپ دعوت میں حکمت اور خوشگوار نصیحت کے فن سے آشنا ہیں کہ لائٹ گفتگو ہو آپ کی، ہنسی مذاق بھی ہو جائے بیچ میں اور لوگوں سے ایک رابطہ رہے؟ کیا آپ خوشگوار بحث و تکرار کا ہنر جانتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ آپ کے اوپر یکایک یلغار کر دیتے، اٹیک کر دیتے، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے. تو اس میں آپ اس کو بہت لائٹلی لیں، آپ ہنستے جائیں، مسکراتے جائیں، اس کو بہت سیریس نہ لیں. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھری مجلس میں ایک شخص نے اٹھ کے بدتمیزی شروع کر دی، لیکن میں نے اس کو بالکل اگنور کیا، ہنس کے، اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلیے آپ بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر میں آپ کی بات سن لیتے ہیں. بہت لائٹلی لیا اس کو. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ باقی مجلس پرسکون رہی، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ درس کی مجلس میدان جنگ میں بدل جائے گی. اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے. تو کہیں بھی ایسی گڑبڑ اسے شیطان کا وار سمجھے. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے بچے بیچ میں آ کے انٹرپٹ کرتے ہیں. شام تقریباً الوداع شروع ہونے کے کوئی مہینہ بعد پیدا ہوا تھا. تو اب یہ ہے کہ جو ہی اس نے ہوش سنبھالا، اور میں تقریباً ساتھ ہی رہی، ہاسٹل بھی بیچ میں بھی بیچ میں، کلاس بھی بیچ میں. اب ہوتا یہ تھا کہ میں پڑھا رہی ہوں، بیچ میں آ گیا، آ کے گود میں گھس کے بیٹھ گیا، کبھی میرا دوپٹہ کھینچنے لگ گیا، کبھی میرے منہ پہ ہاتھ رکھنے لگ گیا. جب دودھ پیتا تھا تو کہتا تھا دودھ پلاؤ. اب اس وقت میں اریٹیٹ ہوں، چلو یہاں سے بھاگ جاؤ، ڈانٹوں ڈپٹوں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دین سے بدزن ہو جائے گا. انکانشیسلی وہ کیا ہوگا، خوف زدہ ہو جائے گا دین کے نام سے. تو میں کیا کرتی تھی، اس کو اٹھا کے تھوڑی دیر گود میں بٹھا لیتی تھی، پھر وہ خود ہی تنگ آ جاتا تھا، یہ بیٹھنے کی جگہ خود چلا جاتا تھا. اب بھی کرتا ہے، آ کے پین چھیڑ لیا، کچھ کر لیا. ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کلاس میں، تو چھٹی کا دن تھا، مجھے خبر ہی نہیں، تو وارئر ڈریس پہن کے آ کے ساری کلاس میں گھوم رہا. میں نے دیکھا کہ لڑکیاں ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہیں، تو پتا چلا کہ وہ گھوم رہا ہے بیچ میں. اب اس کو غصہ تو آتا ہے بہت، بعضوں کو بہت سنجیدہ گفتگو چل رہی ہوتی. اچھا، اس وقت میری تینوں بیٹیاں وہاں میرے ساتھ ہوتی ہیں کلاس میں، جو کچھ پڑھ رہی ہیں وہ صبح شام پڑھتی ہیں، لیکن قرآن کی کلاس ساتھ اٹینڈ کریں. اب کیا کرتی، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی، وہ میری کرسی کے پیچھے آ کے لیٹ جاتی ہے. جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں ادھر سے میری ٹانگ کھینچ لیتی، ماما درد ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے. بہت غصہ آتا ہے کہ اس وقت ہی درد ہونی ہے، لیکن مجھے پتہ ہی شیطان کا وار ہے. ایسی سب چیزوں کو بہت حوصلے سے برداشت کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں. ایک روز ایسا ہوا کہ میری بیٹی کا پیپر تھا اور اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ اس کا پیپر صبح ہے یا شام ہے. پیپر صبح تھا اور اس نے کہا شام ہے. میں پڑھا رہی تھی، کلاس میں تھی، تو دوسری بیٹی پیچھے سے آ کے چٹ رکھتی، ماما اس کا پیپر مس ہو گیا ہے. میں نے کہا اب جو ہونا تھا ہو گیا، ختم. میں پڑھاتی رہی. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، اول تو دودھ گرنے نہ دو، اور گر جائے تو بھول جاؤ. جب دودھ ابل رہا ہوتا ہے اس وقت تو بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور جب گر جاتے ہیں چیخنے چلانے لگتے ہیں. وہی ماحول ایک بدترین ماحول بن جاتا ہے. وہی جو چند لمحے پہلے خوش گپیاں ہو رہی ہیں وہی چیخنا چلانا شروع ہو گیا. بات یہ ہے کہ دودھ گرنے نہ دو، لیکن گر گیا تو اب بھول جاؤ، اس لیے کہ وہ دوبارہ چولہے سے اٹھا کے آپ اس میں نہیں ڈال سکتے. اب گیا، ختم، بھولو اب اس کو، ورنہ اس کا غصہ لیے پھرو گے سب بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ تو کیا فائدہ، کچھ فائدہ نہیں. اب تو میری ایک اسٹوڈنٹ جو اس کے ساتھ رہتی ہے، عموماً اس کو پڑھاتی رہتی ہے اور بتاتی رہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میڈم کیسے پڑھایا، میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور آپ مزے سے تفسیر کیے جا رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. میں نے کہا تو اب جو ہو گیا اس کا کیا ہو سکتا ہے، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے، وہ تو ٹائم گزر گیا، ختم بس. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ میں پڑھا رہی تھی تو میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ تھی عالیہ، اس کی ڈیتھ کا میسج مجھے ملا این پڑھانے کے بیچ میں. بہت مشکل تھا میرا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا، لیکن میں پڑھاتی گئی، پڑھا چکی تھی، پھر اس کے بعد میں نے اس کو ڈسکس کیا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ درس دے رہے ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے وہ آپ کے گھر میں یہ ہو گیا، پیچھے سے ایسا خوفناک میسج آئے گا کہ آپ سب بھول جائیں گے. تو ایسے تمام مواقع پر سارے حاضرین کو نہیں ڈسٹرب کرنا، اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں اپنے پرسنل پرابلمز کہ آپ بیٹھو، آپ جانو، ہم جا رہے ہیں، ہمارا تو یہ ہو گیا. ایک روز میں کلاس میں تھی تو ایک خاتون آئی، ایسے دیکھیں جیسے کوئی بہت خوفناک خبر سنانے والی. میں دیکھتی رہی ان کو، بڑی مشکل سے انہوں نے صبر کیا. جو ہی میں نے بات ختم کی مجھے کہتی ہیں آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے کچھ پتا نہیں کیا ہوا ہے، بہت بڑی چوٹ ہے ہسپتال میں. میں نے کہا چلو کوئی نہیں،
کوئی ہے اس کے ساتھ ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, کام ختم ہو گیا, میں آ رہی ہوں. جب میں گئی اس کا خاصا چوٹ تھی, اس کے ٹانکے لگے, ابھی تک نشان ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں وہاں پر چیخنا چلانا شروع ہو جائے, ہائے ہائے میرے بیٹے کو یہ ہو گیا فلانا, یہ جذباتیت جو ہوتی ہے یہ دین کے کام کو سخت نقصان دیتی ہے. حکمت احسان, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو حکمت میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں, کہ جب آپ پیغام دے رہے ہو, چاہے آپ درس میں ہو, چاہے میٹنگ میں ہو, چاہے کسی کا مسئلہ سن رہے ہو, تو اس وقت حکمت. والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. کیا آپ انکساری اور تواضع سے کام لیتے؟ کیا آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے؟ کیا آپ اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ درس دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ غلط بتایا آپ نے, ہم نے تو یوں پڑھا ہے. تو اس وقت آپ کو برداشت کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں, اگر آپ نے کچھ اور پڑھا تو ایک آیت کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت کنٹراڈکٹ کر کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی بات نہیں. جب تک آپ اختلاف برداشت نہیں کر سکتے کام نہیں کر سکتے. تم بدی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو, تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا. کیا آپ کھلے دل سے دوسرے کی اچھائیوں کی تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. کوئی اچھا کام کرے, چاہے آپ کا دشمن اچھا کام کرے, اس کو بھی آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے. کوئی آپ کو گالیاں دے لیکن اگر وہ اچھا کام کرتا آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے. یہ جیتنے کا راز ہے. واقع افک پر اللہ تعالیٰ کا جو رد عمل ہے, اگر آپ سورۃ نور کھولیں تو میں کل دیکھ رہی تھی کہ 10 آیتوں میں 5 دفعہ آتا ہے لولا, کیوں نہ ایسا ہوا, یہ کیوں نہ کیا, یہ کیوں نہ کیا, یہ کیوں نہ کیا, مسلمانوں کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا, ایسا. اللہ تعالیٰ کا ریئیکشن اتنا شدید, اتنی زبردست ڈانٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اتنا بڑا واقعہ اگر تم لوگوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر کے ساتھ رہے 1 مہینہ بھر. حضرت عائشہ کیا کیا انہوں نے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب تک دوسروں کی بات ہوتی ہے نا ہم پھر بھی حوصلے میں رہتے ہیں, جب ہماری ذات کی بات ہوتی ہے تو ہم بفر اٹھتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرے ہی اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو ان کو کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور وہ ان کو انسسٹ کرتے ہیں تمہاری استاد غلط پڑھاتی ہے, انہوں نے اس آیت کی تفسیر غلط کی ہے, وہ یہاں سے غلط ہے, وہ یہاں سے غلط ہے. اچھا مجھے بھی ایسے لوگوں کو کنوے ہوتا رہتا ہے فلاں میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو جب کوئی ستاتا ہے یا بات کرتا ہے تو اسٹوڈنٹس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے نا استاد کی, پھر ان سے برداشت نہیں ہے تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو آپ کے بارے میں یہ کہتا اور آپ ہمیں کہتی ہیں اس کی کتاب پڑھو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں ہمیں ایسا ہی کرنا ہے, اس لیے کہ ہمیں نہیں کسی سے نفرت کرنی. اگر کوئی کر رہا ہے نا اس کو اس کا اجر اور جزا اللہ کے ہاں مل جائے گی. ہمیں نہیں ریئیکٹ کرنا, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اسے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو. اور بعض اوقات ایسے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ آپ سے بات نہ کی ہو, آپ کا ایک درس نہ سنا ہو, آپ کے پاس کبھی آئے نہ ہو, آپ کی شکل نہ دیکھی ہو. تو ایسی باتیں سن کے بہت ریئیکٹیو نہیں ہونا, ریئیکشنری نہیں ہونا, ٹھیک ہے. ہر ایک اپنے کیے کی جزا پائے گا. ابھی یہ جو لفظ لکھا ہوا تھا کہ گفتگو کا حساب ہوتا ہے, گفتگو حساب سے کر. کوئی بھی آپ پر ایسی تنقید کھلے عام کرتا ہے, کرنے دیں, شاید اسی کی وجہ سے ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں. وہ اپنے نیکیاں ہم کو بھیج رہا ہے, کوئی بات نہیں, بھیج دے, خوشی سے قبول کریں گے. جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے, اپنی نیکیاں آپ کو بھیجتا ہے. خوشی سے لے, خوشی سے نہیں لیں گے نیکیاں, آپ کو کمانی بھی نہیں پڑی, ایسے ہی مفت میں آ گئی, آنے دیں. بعض اوقات توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کا جواب دیں, جب ہم کہتے ہیں ہم کو نہیں پتا. امام مالک کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, شاید آپ نے واقعہ سنا ہو کہ ایک شخص بہت دور سے آئے, بڑی تعریف سن کے کہ بڑے عالم ہیں, انہوں نے ہر بات کا کہا لا ادری, میں نہیں جانتا. اتنے غصے میں آ گیا کہ یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. تو آپ دیکھیں کہ غلط بتانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے ہاں انسان سرخرو اور کہ میں نہیں جانتا. کیا آپ کھلے دل سے دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اپنے دشمنوں کی بھی آپ نے تعریف کرنی ہے اگر ان میں کوئی اچھائی ہے. کیا آپ تنقید خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ ہوں اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ اس کو مسلمان کرنا ہے, تو آپ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے. آپ اس کی سن کے برداشت کر کے کیا کہیں گے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا نا کہ
عبد القادر جیلانی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کا جہاز ڈوب گیا. بہت بڑے تاجر تھے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. دوسرے دن کسی نے آ کے کہا نہیں وہ اطلاع غلط تھی, وہ جہاز نہیں ڈوبا. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو لوگوں نے کہا کل بھی آپ نے الحمدللہ کہا تھا, آج بھی. تو انہوں نے کہا کہ کل اس پہ کہا تھا, آج اس پہ کہا ہے. تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ دونوں حالتوں پہ دل ایک جیسا تھا. تو دین اصل میں دل بدلتا ہے. اگر دل نہیں بدلا نا تو کچھ نہیں فائدہ. اور دل کی وسعت بڑی ضروری, تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. کیا آپ میں دوسروں کو سننے کی صلاحیت موجود ہے؟ کیونکہ بعض لوگ بات نہیں سنتے, صرف سناتے ہیں. اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. جب آپ نے کسی کی سنی نہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی دوسرا کیا کہہ رہا ہے, آپ نے کسی کا سوال سمجھا ہی نہیں اور آپ کوئی اور ایک کہانی سنانے لگ گئے. کیا آپ ایسی نصیحت کر سکتے ہیں جو دل میں اتر جائے؟ پیغام رساں کی اپنی کیفیت اور حیثیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے کہ جو آپ میسج دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا اپنا یقین کیسا ہے. اگر خود ہی کانفیڈنٹ نہیں آپ تو آپ دوسروں کو بھی کچھ نہیں دے سکتے. کیا آپ خود مطمئن ہیں؟ کیا آپ سامعین کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ کیا ان کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ متعلقہ سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ انداز, کیا آپ کا لباس, آپ کی داڑھی, آپ کی ٹوپی, آپ کے بال, آپ کا حلیہ آپ کی دعوت سے ہم آہنگ ہے؟ یہ بہت اچھی بات نہیں کہی. عام طور پر مبلغین اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سادگی ہونی چاہیے, اور سادگی میں کپڑے بھی استری نہیں کریں گے. تو اب جو لوگ خود کپڑے استری کیے بیٹھے ہیں وہ اس کو کیسے گوارا کریں گے کہ جس کے کپڑوں پہ شکنے ہیں؟ کیا آپ کی حرکات و سکنات, آپ کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کا انداز آپ کے پیغام سے مناسبت رکھتا ہے؟ مثلا آپ پڑھ رہے ہیں قرآنی آیت اور آپ ہل جل رہے ہیں جیسے کوئی گانا گا رہا ہو. کیا آپ کا سامعین سے نظری رابطہ ہے؟ اچھا, کئی لوگ درد دیتے ہیں نا تو وہ نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں, سامعین سے نظریں چراتے ہیں. نہیں, لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں, کیونکہ نگاہوں سے بہت سی بات کنوے ہوتی ہے. دیکھنا بھی ایک فن ہے. اور اس کا مجھے ایک دن اندازہ ہوا. میں ایک کام کے سلسلے میں کسی آفس میں گئی تو ریسپشن پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو بالکل بے حجاب تھی اور پنک کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, رنگ ان کا سفید تھا, بہت خوبصورت خاتون تھی, ریسپشنسٹ تھی. جو ہی میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا ان کو نا, ایک لمحے کے لیے صرف ان کی اور میری نظر ٹکرائی. اس کے بعد اس نے اپنے فون پر دیکھا اور منہ بھی دوسری طرف رکھا, میری طرف نہیں دیکھا. لیکن معلوم نہیں کہ ہوا کیا. میں جب اندر آئی اپنا کام کر رہی تھی اور کافی دیر گزری, نماز کا وقت ہوا, میں نماز پڑھنے ہی لگی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جن سے ہم ملنے کے لیے گئے تھے وہ نکل گئے ہیں, میرے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے, یہ بھی چلے گئے ہیں. تو فوراً آئی, آ کے تو مجھے کہتی ہے کہ آپ ڈاکٹر فرحت ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتی ہے کہ آپ کی آنکھ میں اتنی شائن تھی کہ میں ہل گئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور ملوں گی. آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی طرف لائے. بہت اس نے اصرار کیا اور کہا 6 بجے تک میری جاب ہوتی ہے اس آفس میں درس پہ نہیں آ سکتی, سیٹرڈے کو بھی 1 بجے چھٹی ہوتی ہے, میں کیا کروں, مجھے سیکھنا ہے کچھ. سچی بات ہے, مجھے نہیں کچھ دین کا پتا. مغرب کی نماز ہوئی تو میں نے کہا کہ قبلہ کس طرف ہے, تو وہ باہر پوچھنے کے لیے گئی. مسلمان لڑکی جو اس آفس میں 6 بجے شام تک کام کرتی ہے, اس کو نہیں پتا تھا قبلہ کس طرف ہے اس بلڈنگ میں. پھر خیر اس نے ایڈریس وغیرہ لیا سب کچھ. تو میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہتی ٹیلی ویژن پہ ایک دفعہ دیکھا تھا آپ کو, تو میں نے آپ کے سٹائل سے آپ کو پہچان لیا. تو میں حیران ہوگی. میں نے کہا کہ صرف ایک لمحے بھر کے لیے ایک انٹریکشن ہوا اور اس کے بعد اس نے دیکھا نہیں مجھے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی برائی کر رہا ہو نا تو نگاہ سے بھی سبق سکھا سکتے ہیں آپ. آدمیوں سے تو بچانے کا حکم ہے نا, کل المومنات یغضضن من ابصارہن. یہ وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارا تو ظاہر ہے فیلڈ خواتین ہی ہے, تو اس میں اسی طرح جیسے میں پڑھا رہی ہوتی تو کلاس میں بعض اوقات ڈسٹربنس ہوتی ہے تو میں زبان سے کم کچھ کہتی ہوں, صرف گھورنا شروع کر دیتی ہوں, صرف خاموشی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن میں نے اکثر دیندار طبقے کو دیکھا ہے, خصوصاً جو جامعات سے بچیاں پڑھتی ہیں, کہ وہ نگاہ نہیں ملاتی اللہ کی بندیاں. یعنی ان سے بات کرنے میں بعض اوقات کوفت ہونے لگتی ہے دین پڑھی ہوئی بچیوں سے کہ وہ نیچے دیکھ کے بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بڑے کے سامنے آپ ادب احترام سے بات کیجئے, دیکھنے میں بھی ادب احترام ہو سکتا ہے, نہ کہ نیچے دیکھنے میں ہی ادب احترام. تو اس سے دوسرے کو بہت کوفت ہوتی ہے, سننے والے کو. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کیا آپ کو اپنے جذبات کے اظہار پر قابو ہے؟ بعض اوقات لوگ ٹی وی پہ بات کرنے لگتے ہیں نا درس کے دوران, اتنے جذباتی ہو جاتے,
ٹیلی ویژن پہ یہ فحاشی آ رہی ہے، یہ خرابی آ رہی ہے. آپ جتنے جذباتی ہوں گے نا تو لوگ جذبات میں آپ کے کھو جائیں گے اور جو اصل بات ہوتی ہے وہ بھول جائیں گے. لہٰذا صرف جذبات نہ ابھاریں، سوچ دیں، سوچ بدلیں. کیا آپ کی گفتگو میں لچک پائی جاتی ہے؟ یعنی اگر یہ نہیں تو بس کچھ نہیں، میرا تو یہی نظریہ ہے. اس طرح نہیں بات کرنی. انہیں کہا کہ میرے علم کی حد تک تو یہی ہے، آپ اپنا دیکھ لیجئے. کیا آپ کی قوت فیصلہ آپ سے بر وقت مناسب اور برجستہ جواب دلواتی ہے؟ کیا آپ حاضر جواب ہیں؟ کیا آپ کی نظریں ایک جانب رہتی ہیں؟ کیا آپ کی نگاہیں ہمیشہ اپنے نوٹس یا اپنی کتاب پر تو نہیں رہتی؟ یہ بڑے کام کی بات ہے. بعض لوگ صرف بک ریڈنگ کرتے ہیں درس دیتے ہوئے، اس سے نہیں بات بنتی. اب اس وقت بھی جیسے کتاب ہی پڑھی جا رہی ہے نا، آپ بھی پڑھ رہی ہیں، میں بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایون اگر کتاب سے بھی درس دینا ہو تو کمیونیکیشن افیکٹو کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے بھی لنک ہو. دوران پیشکش قابل لحاظ امور: سامعین کی ذہنی استعداد، انفرادی اختلافات اور نفسیات کا خیال رکھیے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، بیجا مشقت میں نہ ڈالیے. پہلے ہی دن سارے دین کے تقاضے نہ ان کے سر پہ رکھ کے آئیے. حضرت معاذ کو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کلمے کی دعوت. وہ ہو جائے تو نماز، وہ ہو جائے تو زکوٰۃ. سٹیپ بائی سٹیپ ایک دن میں ایک ہی بات کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ایک دن میں ساری باتیں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو. اتنا ہجوم آپ لاد دیں لوگوں کے سر پہ کہ لوگ کہ دین تو بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم ایسے ٹھیک ہیں. اکثر لوگ درس سن کے یہی ری ایکشن کرتے ہیں نا کہ درس پہ جا کے ڈپریشن ہونے لگتا ہے. صرف یہ احساس ہوتا ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں اور ہم کر نہیں کچھ سکیں گے. یہ نہیں آنا چاہیے دل میں. ایک چھوٹی بات دیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک بھی تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اسی وجہ سے. فراخی سے کام لو، مشکل میں نہ ڈالو. خوشخبری دے کر پر امید کرو، لوگوں کو متنفر نہ بناؤ. مضمون کی ابتدا بھرپور تعارف سے کیجیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین. زبان، آواز، لہجہ، تلفظ، رفتار مناسب ہو. یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں. غور کیجئے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے. ورتل القرآن ترتیلا. سامعین سے نظری رابطہ رکھیے. سامعین کے لیے ناپسندیدہ امور پر گفتگو سے پرہیز کیجئے. مثلا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس گاؤں میں بڑا شرک ہے، آج تو شرک پہ درس دینا ہے، ان کو سنا کے جانا ہے، پھر پتہ نہیں کبھی آئیں کہ نہ آئیں، اور وہ پیچھے کوستے رہیں، آپ کو گالیاں دیں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، وقتی مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے، روٹس میں نہیں جاتے. اگر کسی درخت کے پتے جلے سڑے ہیں تو آپ روٹس میں جا کے دیکھیں کہ درخت کو گھن تو نہیں لگا ہوا. اللہ کی محبت ڈال دیں، لوگ خود ہی متوجہ ہو جائیں گے، اس کی طرف چھٹ جائیں گے. باقی سب لگے بندھے طریقہ کار سے گریز کیجیے. نظری اور فلسفیانہ گفتگو سے پرہیز کیجیے. بعض لوگ بہت فلسفے بگاڑتے ہیں، آئیڈیالوجی کو بہت ڈسکس کرتے ہیں، لیکن عمل کی ایک بات نہیں کرتے. روزمرہ کے واقعات اور مشاہدات کو مناسب موقعوں پر استعمال کیجیے. چھوٹی چھوٹی مثالیں، کہانیاں، واقعات، اپنے ایکسپیرینس، دوسروں کے، لیکن اپنے بھی بہت زیادہ نہ بیان کیجیے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو شاید اپنی کہانی سنانے کو آئے. اصل چیز کیا ہے، خود کو نمایاں نہیں کرنا، میسج کنوے کرنا. ہاں، میسج کنوے کرنے میں اگر کوئی مثال اپنی دینی پڑے یا کسی اور کی تو کوئی حرج نہیں. روزمرہ کے واقعات و مشاہدات کو مناسب موقعوں پر استعمال کیجیے. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی. سمعی و بصری آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کیجیے. کانوں کے علاوہ آنکھوں کو بھی مشغول رکھیے. وقت کا صحیح استعمال کیجیے. مقررہ وقت میں گفتگو مکمل کیجیے. بعض اوقات گھنٹے کا درس ہوتا ہے، 2 گھنٹے لوگ بٹھائے رکھتے ہیں. آدھا گھنٹہ دیر سے شروع کریں گے اور آدھا اوپر ٹائم لے لیں گے، اور لوگ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے کہ توبہ کرو. وہاں سے تو وہ نکلنا ہی دوبر ہے. جس بات کے لیے سند ضروری ہو اس کا حوالہ دیجیے. ود ریفرنس بات کیجیے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات لوگوں سے بیان کر دے. ہاں، وہ ایک جگہ میں نے سنا تھا پر پتہ نہیں یاد تو نہیں، لیکن ادھوری باتیں کم سے کم. آپ کے اور سامعین کے درمیان اعتماد کی فضا، خوشگوار ماحول برقرار رہنا ضروری ہے کہ لوگ اٹھے تو خوش جائیں، وہ سمجھے کہ کچھ پایا ہے ہم نے آج. یاد رکھیے، آپ کا مقصد نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. سامعین کو اپنے ساتھ لے کر چلیے. سامعین کے رد عمل کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیجیے. نظری رابطے، آئی کانٹیکٹ کے ذریعے، چہرے کے تاثرات کے ذریعے، سامعین کی جسمانی حرکات کے ذریعے. مثلا آپ بول رہے ہیں اور لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار، تو آپ کو پہچاننا چاہیے کہ وہ جانا چاہتے ہیں. جانے دیں اب ان کو.
ہاتھ پاؤں کی غیر ضروری جنبش اور بے آرامی اور بے چینی کے اظہار پر گہری نظر رکھیے کہ لوگ بے چین تو نہیں ہو رہے، تکلیف میں تو نہیں. بعض اوقات کوئی دھوپ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، آپ اس کے لیے چھاؤں کا انتظام کیجیے. کوئی بزرگ نیچے بیٹھ کے تکلیف میں ہے، بار بار سائڈ بدل رہا ہے، آپ اس کے لیے کرسی کا انتظام کیجیے. بیچ میں روک دیجیے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ لوگوں کی توجہ برقرار رہے. سامعین کے رد عمل کا اندازہ کر کے اپنی بات میں مطلوبہ تبدیلی کر دیجیے. کیا سامعین آپ کے کہنے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ مثلا اگر آپ لوگوں کہتے ہیں آگے آ جائیے تو لوگ آتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سامعین ہنسنے اور خوشی کے موقع پر ان کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں. سامعین کے زبانی سوال و جواب سے اندازہ کیجیے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اظہار کر رہے ہیں یا نہیں. یعنی فیڈ بیک یاد ہے پیچھے پڑ چکے. سوالات اور ان کے جوابات. خود سوال کر کے اس بات کو یقینی بنائیے کہ سامعین نے آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا. الا یا امتا هل بلغت، 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کر دی؟ قالوا نعم نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ہر مرتبہ سب نے یہی جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. قال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمے کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. کتنا افیکٹو ہوگا. ساتھ بول رہے ہیں، پہلے سوال کیا پھر جواب لیا، پوری طرح لوگ الرٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کو گواہ بنایا، ہاتھ کا ایکشن بھی ساتھ شامل. کتنا افیکٹو مؤثر ابلاغ. مدرجہ بالا واقعے پہ غور کیجئے. خود سوال کیوں اٹھایا؟ 3 مرتبہ کیوں پوچھا؟ آسمان کی طرف انگلی کیوں اٹھائی؟ اللہ سے 3 مرتبہ گواہ بننے کے لیے کیوں کہا؟ نمبر 2، پیغام کی تیاری کے دوران متوقع سوالات کے جواب بھی تیار کر لیجئے. سوالات کو غور سے سنیے اور سوال کو دہرا کر سوال کی تصدیق کر لیجئے. اس کے بعد مناسب، مختصر اور واضح جواب دیجئے. باتونی اور عادی سوال کرنے والوں کو پہچانیے. بعض لوگوں کو مجلس میں بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو اگر آپ انہیں بلنٹلی کہ نہیں بولے، یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ ان کو بولنے کے لیے چھوڑ دیں تو آپ کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. کوئی انٹرپٹ کرے تو میں کہتی سوال بعد میں، سوالات کا سیشن بعد میں ہوگا، آپ بعد میں پوچھیے. تو اس طرح پھر دوبارہ نہیں کوئی اٹھتا. اور انہیں بعد میں ملنے کے لیے کہیے. سوالات کے جوابات دیتے ہوئے تلخ کلامی اور مناظرانہ طریقے سے پرہیز کیجیے. اپنے مقصد سے نہ ہٹیے. لوگ آپ کو الجھا کے کسی اور بحث میں مبتلا کر دیں اور آپ اصل پیغام بھول جائیں. نہیں، جس کام کے لیے آئے اسی پہ نظر ہو. اگر جواب معلوم نہ ہو تو صاف کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں. یعنی تھوڑا صاف گو بھی ہونا چاہیے. اچھا، مثلا آج میں آئی تھی یہ کتاب پڑھانے کو. اب میں نے اس سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہید باندھی. میں نے آتی کتاب نہیں اٹھائی اور جان بوجھ کے نہیں اٹھائی. آپ سے تھوڑی سی انٹریکشن کی، گفتگو کی. اب وہ گفتگو میں تھوڑی دلچسپی پیدا ہونے لگی تو مجھے یہ ڈر پڑا کہ یہ کتاب رہ جائے گی، تو میں نے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے کتاب اٹھا لی کہ آج میں نے یہ کرا کے جانا ہے، کیونکہ آپ کے دن تھوڑے ہیں تو پھر بات کب پہنچاؤں گی. تو آپ کے لیے آئندہ بہت بڑی ضرورت ہے. مجھے پتا تھا کتاب ہے آپ کے پاس، لیکن ہم کہاں پڑھتے ہیں، اور پڑھیں بھی تو پوری بات سمجھتے نہیں. پھر فیڈ بیک. جائزہ لیجئے کہ سامعین کی تفہیم پیغام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. دوران گفتگو نظری رابطے کے ذریعے، چہرے کے تاثرات، حرکات و سکنات اور دیگر رویوں کے رد عمل سے. بعد از گفتگو زبانی تبصرے کیا ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، آمنے سامنے کیا کہا تھا، دوسروں کے ذریعے آپ کو کیا کہلوایا، سروے کے ذریعے جائزہ کیا کہا، رسمی تبصرے میں کیا کہا، غیر رسمی تبصرے میں کیا کہا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی درس ہوتا ہے نا، پھر کوئی خط آتا ہے مجھ کو، کوئی فون کرتا ہے، کوئی مجھے نہیں کرتا، ریسپشن پہ کہتا ہے ان کو کہہ دیجئے انہوں نے یہ نہیں صحیح کہا یا یہ ایسے کہا. تو یہ فیڈ بیک ہوتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے، اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے. بعض لوگ جینون تنقید کرتے ہیں، بعض نہیں جینون ہوتے. تو آپ پہچان لیجئے کہ کسی نے آپ کے فائدے کی کیا بات کہی ہے. اچھا، اگر وہ فائدے کی نہ بھی کی ہو، صرف آپ کو ستانے کو بھی کی، تو اس سے بھی سمجھیے کہ آئندہ پھر اس بات کو کیسے آپ کریں گے. مؤثر ابلاغ کی خصوصیات. اب یہ اس کا نا سارا ایک طرح سے خلاصہ ہے. مؤثر ابلاغ کی خصوصیات. نمبر 1، واضح اہداف اور مقاصد کا تعین ہوتا ہے. نمبر 2، پیغام کی بھرپور تیاری کی جاتی ہے، پیغام کی تیاری میں تمام امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے. نمبر 3، سامعین کے بارے میں ضروری معلومات اور مواد جمع کیا جاتا ہے. نمبر 4،
سامعین میں عمل کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے اور ان میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. نمبر 4 آسان زبان، ٹھیک تلفظ، مناسب جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 6 پیغام رسانی کے عمل میں حائل رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جاتا ہے. نمبر 7 مناسب ترین مثالوں اور واقعات کے ذریعے وضاحت کی جاتی ہے اور عملی زندگی پر اطلاق کیا جاتا ہے. نمبر 8 پیغام کے ساتھ جذباتی لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے آپ کو اس سال میں قرآن پڑھایا، ہمارا ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی کتاب سے ایک جذباتی لگاؤ ہو جائے، ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ کے اپنے جذبات اس سے لگ گئے تو ہم بیچ میں سے نکل بھی گئے نا، تو کام ہو گیا. اور اگر آپ کے اندر قرآن کے لیے دلچسپی اور محبت پیدا نہیں ہوئی نا، تو ڈھیروں علم بھی فائدہ کا نہیں ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. سامعین کے ساتھ مؤثر نظری رابطہ قائم رکھا جاتا ہے، فیڈ بیک کا استعمال کیا جاتا ہے، آخر میں خلاصہ پیش کر کے یادگار اختتام کیا جاتا ہے، سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے جاتے ہیں، سامعین کو مطمئن کیا جاتا ہے. مؤثر اور کامیاب مبلغ کی 10 خصوصیات. نمبر 1 با علم، با کردار، با عمل اور محنتی. نمبر 2 مخلص، ناصح اور دیانتدار. نمبر 3 منظم، آرگنائزڈ. نمبر 4 بھرپور تیاری کر کے آتا ہے. نمبر 5 سکلز، مہارتوں سے لیس ہوتا ہے. نمبر 6 ایڈز کا استعمال کرتا ہے. معاونات یعنی ایڈز سے مراد بورڈ، چارٹ، ٹیبل، فلم، ٹرانسپیرنسیز، اوور ہیڈ پروجیکٹر، فلپ چارٹ، گراف، جدول وغیرہ. تحریری مواد، ہینڈ آؤٹ، بکلیٹ فراہم کرتا ہے. نمبر 8 سوال ناموں کے ذریعے پیغام کے افہام کو یقینی بناتا ہے. نمبر 9 بات کہنے اور پہنچانے کا واضح اور زوردار انداز رکھتا ہے. نمبر 10 ابلاغ میں ایمبیگوٹی باقی نہیں رکھتا، یعنی ابہام نہیں ہوتا، کنفیوژن نہیں چھوڑتا. ابلاغ کو غیر مؤثر بنانے والے عوامل. نمبر 1 نامکمل تیاری، کاہلی، کام چوری اور اعتماد بجا، اوور کانفیڈنٹ ہونا، ہمیں سب آتا ہے. نمبر 2 اعتماد کا فقدان. نمبر 3 بہت زیادہ مواد. یہ بڑی اہم بات لکھی ہے انہوں نے. بعض اوقات ہم درس تیار کرتے اتنا پڑھتے ہیں، اتنا کچھ جمع کر لیتے ہیں کہ 1 گھنٹے وہ ختم ہی نہیں ہو پاتا. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تھک چکے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے، اور جب پڑھانے لگتے ہیں تو لوگ سن کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب گھر جاتے ہیں تو کوئی ایک بات نہیں ان کو سمجھ آتی کہ سارے اس میں سے لینا کیا ہے. ہم نے ایک بات لیجئے، 2 لیجئے، لیکن اس کو پھیلا لیجئے. یا بہت ہی کم مواد کے اس میں بس ادھر ادھر کی ویک باتیں اور کوئی کام کی بات نہ ہو. بے ربط پیغام. سن کے درس یہ نہ سمجھ آیا کہ کس ٹاپک پہ بات. آج ہوا کیا؟ سہولیات کا فقدان. لاؤڈ سپیکر، نشستیں، روشنی، ہوا وغیرہ، یعنی ایسے دم گھٹے ماحول میں بٹھایا لوگوں کو کہ لوگ پنکھا ہی جلتے رہے. ناخوشگوار ماحول، اتنا ٹریفک کا شور ہے باہر کے لوگوں کو آدھی بات ہی نہیں کان پڑی. دوران گفتگو سامعین کے تاثرات اور حرکات اور سکنات کی پرواہ نہ کرنا. وقت کا غیر مؤثر استعمال کرنا. غیر مؤثر استعمال کیسے ہوتا ہے وقت کا؟ لوگ اتنے تھک جائیں پہلے اور باتوں میں کہ درس کا وقت آئے تو ان کو نیند آ جائے. پھر غور سے نہ سننا. مشکل الفاظ، اصطلاحات اور تصورات کی تشریح نہ کرنا. اگر میں صرف اس کو ریڈ آؤٹ کرتی آپ کے لیے آج کتاب کو تو دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، یا صرف اس کتاب پر ہی ڈیپینڈ کرتی اور ادھر ادھر کی مثالیں نہ لاتی تو پڑھنے کا فائدہ نہیں تھا. وہ تو آپ خود بھی پھر پڑھ لیتے. نہ ابتدا زوردار اور نہ اختتام نتیجہ خیز. ممنوعات ابلاغ. مدرجہ الامور سے مکمل پرہیز کیجیے. نمبر 1 افسرانہ رویے سے. باس بن کے سیدھے بیٹھیے، ٹانگ نیچے کیجیے، کمر سیدھی کر لیجیے. یہ درس سننے آئے ہیں آپ آج یہاں، ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتا چلا کہ آپ کس مجلس میں بیٹھے ہوئے. نمبر 2 طنزیہ اور استہزائیہ جملوں سے پرہیز. طنز نہیں کرنا لوگوں کو. ہمارے ہاں مبلغ بہت طنز کرتے ہیں لوگوں پہ. دھمکیاں اس رویوں سے پرہیز. اگر نہ ہوا تو دیکھیں کیسے جہنم میں جاتے ہیں. ناراضگی سے پرہیز. اتنی دیر میں بولی اور آپ کو سمجھ ہی نہیں میں جا رہی ہوں. قسم کھانے سے، خدا کی قسم یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. خوف زدہ ہونے سے، کسی نے بات کی ڈر گئے. ایسی پوزیشن اختیار کرنے سے گریز کیجیے جس سے واپسی مشکل ہو. اگر یقین کامل نہ تو غالباً شاید اور ممکن ہے کے ساتھ بات کیجیے تاکہ شرمندگی سے بچ جائیں. اگر کوئی آپ کو کہنا آپ نے غلط کہتا، آپ کو ہاں ہو سکتا ہے غلطی ہو، دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے، مجھے نہیں معلوم. اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہ کرے. ڈومینیٹنگ سٹائل نہ ہو کہ بس لوگ آپ ہی کی بات سن کے جائیں. بے صبری سے پرہیز کیجیے. اچھا وہ کیا نتیجہ نکلا، کسی کے کوئی عمل میں تبدیلی آئی کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، بند کرو اس سارے کام کو. آخری بات، معلوم ہونا چاہیے کہ محض ابلاغ کافی نہیں بلکہ بلاغ مبین ضروری ہے. صرف پہنچانا نہیں بلکہ بلاغ مبین. بلاغ مبین کے بعد ہی ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. بعض اوقات لوگ الٹی پلٹی باتیں کر کے ہم نے بتا دیا جو بتانا تھا اور اگلے کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا بتایا. اچھا بعض ہم بچوں کو بتاتے نا
ایک وقت میں 10 کام، یہ کر لینا، وہ کر لینا، وہ کر لینا. کیا کہا آپ نے؟ یا یہ کہ ایسے الفاظ میں بولتے ہیں کہ وہ دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنا کیا تھا. مؤثر ابلاغ کے لیے اعادہ بہت مفید ہوتا ہے، ریپیٹیشن، تکرار جس کو کہتے ہیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو بات کو 3 مرتبہ دہراتے یہاں تک کہ آپ کی بات پوری طرح واضح ہو جاتی. ضروری نہیں کہ ہر بات 3 دفعہ کی جائے، لیکن جو اہم بات ہو خاص طور پر اس کو. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السآمۃ علینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کے لیے کچھ دن مخصوص کر رکھے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. یہ عام لوگوں کے لیے، تعلیم ایسے نہیں ہو سکتی. تعلیم والے اصحاب صفہ دن رات وہاں رہتے تھے. حضور کا ابلاغ، تعلیم اور تبلیغ میں فرق ہوتا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من یسمع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسے واضح کلام پر مشتمل ہوتی جو بھی سنتا وہ پوری طرح سمجھ لیتا. اچھا جناب، 1-2 منٹ ہیں صرف. آپ نے دیکھ لیا ہوگا انبیاء کا چارٹ. اس کو پتہ کیا کرنا ہے؟ مجھے اس کی افادیت جب معلوم ہوئی، میں سورۃ الانبیاء پڑھا رہی تھی تو اس پہ کلاس میں مجھے بتانا تھا کہ کس طرح انبیاء ایک کے بعد ایک آیا نا. اچھا، میں نے اس کو فریم کرایا تھا، گھر میں رکھا تو میرا بیٹا اٹھا لایا میرے پاس. وہ کہتے یہ مجھے پڑھ کے سنائی کیا ہے. جب میں نے اس کو سکھایا، آپ یقین کریں اتنا انٹرسٹ اس کے لیے ڈیولپ ہوا. وہ ہر روز اس کو لے کے بیٹھ جاتا تھا. کوئی اور آتا تو اس کو کھیل کے طور پہ، جیسے جگسا پزل ہوتی ہے نا، اس کو لے کے بیٹھ جاتا. آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کے اتنے بچے تھے اور حضرت یعقوب کے اتنے تھے، لیکن صرف یہ والے نبی بنے تھے. اس کو میں نے سارا سمجھا، ان کو اللہ نے چن لیا. پھر کیوں چنا، چند باتیں اچھی بتائیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کو پڑھانے میں کام آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بچوں کو کھیل کے طور پر بھی آپ ان سے کھیل سکتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ اس کے بعد کون آئے، انگلی رکھے، اچھا یہاں کون ہے، یہاں کون ہے، یہاں. تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں انبیاء سے ایک محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے بچوں کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.